الذی جمع مالا وعددہ، جو مال کو جمع کرتا ہے اور اسے کیا کرتا ہے؟ سینتتا ہے. سینتنا جانتے ہیں؟ اور اس کو کاؤنٹ کرتا رہتا ہے، ہر دن اس کو کیا ہے؟ گن گن کر کے رکھتا ہے. جو مال کو جمع کرے اور کرتا ہے اور کیا کرتا ہے؟ اس کو سینتتا، ہر دن اس کو کاؤنٹ کرتا اور گنتا رہتا. حالانکہ اسے معلوم ہوتا ہے، لیکن محبت میں اتنا گرفتار ہوتا ہے کہ جیب میں سے بار بار نکال کر کے کیا اسے آدمی گنتا رہتا ہے. یہ جیسے اکاؤنٹ کھول کر کے بار بار اس کو دیکھتا رہتا ہے. وہ گننے کا مطلب کیا ہے کہ اب آپ آدمی کیا ہے؟ اکاؤنٹ کھول کر کے، یعنی جو بھی ایپس وغیرہ ہے اس کے ذریعے سے بار بار اماؤنٹ کو چیک کرتا رہتا ہے، گنتا رہتا ہے. کیا مال کا جمع کرنا تباہی اور بربادی کا ذریعہ ہے؟ یہاں ذکر کیا گیا. کیا کوئی آدمی مال کو اگر اکٹھا کرتا ہے، جمع کرتا ہے، تو یہ غلط ہے؟ چھوٹی صورتوں میں ہمارے پاس جو سورہ، کون سی سورہ ہے آج ترتیب کے اعتبار سے؟ سورہ الہمزہ. سورہ الہمزہ سماج اور سوسائٹی کے لیے سورہ بڑی ہی اہم اور بہتر ہے. اخلاقی جو گراوٹ ہمارے اندر آئی ہوئی ہے، ان اخلاقی گراوٹوں کو دور کرنے کے لیے جو چیزیں اس سورہ کے اندر بیان کی گئی ہیں وہ بہت ہی زیادہ اہم اور امپورٹنس ہے. سورہ الہمزہ، اس کے کئی نام ہیں. مشہور نام کیا ہے؟ الہمزہ ہی مشہور نام کیا ہے؟ سورہ الہمزہ. اور اسی طریقے سے ایک نام اس کا کیا ہے؟ ویل لکل ہمزہ. اور ایک نام اور ہے اس کا، سورہ الحطامہ. سورہ الحطامہ یہ نام. اور اتفاقی طور پر یہ سورہ مکی ہے. اتفاقی طور پر یہ سورہ کیا ہے؟ مکی. تمام مفسرین کا اتفاق ہے. اس سورہ کے اہم مقاصد کیا ہے؟ کہ جو ہلاک ہونے والے لوگ ہیں ان کی صفات کو بیان کیا گیا ہے. جو برباد ہونے والے لوگ ہیں، جو تباہ ہونے والے لوگ ہیں، ان کی صفات کو بیان کیا گیا ہے کہ ان میں کس طرح کی خرابیاں اور خامیاں ہوتی ہیں جس کی بنیاد تو ہلاک اور برباد ہو جاتے ہیں. اور جو اس کے ٹاپکس ہیں، موضوعات ہیں اس سورہ کے، اس میں یہ ہے کہ ان لوگوں کو سخت دھمکی دی گئی ہے جو لوگوں کے اندر عیب نکالتے ہیں، لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، لوگوں کو برے لقب سے پکارتے ہیں اور ان پر تان کستے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے مال کو اکٹھا اور جمع کرتے ہیں اور اس کا غلط استعمال کرتے ہیں. اس طرح کے لوگوں کو کیا ہے؟ اس سورہ کے اندر دھمکی اور وعید دی گئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل ہمزۃ لمزہ. ویل لکل ہمزۃ لمزہ. بربادی ہے اس شخص کے لیے جو عیب لگانے والا، غیبت کرنے والا اور اسی طریقے سے تکلیف پہنچانے والا ہے. ویل کے معنی ہے، اصل معنی ہے تباہی اور بربادی کی. ویل کے اصل معنی کیا ہے؟ تباہی اور بربادی کی. اور اسی طریقے سے یہ بھی کہا گیا کہ ویل جہنم کی وادی میں سے، جہنم کی جگہ میں سے ایک جگہ کا نام بھی ہے. جہنم میں بڑی جگہ ہے اور اس کے مختلف نام ہیں، تو ان جگہوں میں سے ایک نام کیا ہے؟ ویل بھی ہے. لیکن اصل اس کا معنی کیا ہے؟ تباہی اور بربادی کے. اور ہمزہ اور لمزہ، بہت سارے لوگوں نے کہا کہ دونوں کا معنی ایک ہے. دونوں کا معنی کیا ہے؟ ایک ہے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ دونوں کا معنی الگ الگ ہے. ہمزہ ان کی آدمی فعل سے کسی کو تکلیف پہنچائے، کسی میں عیب نکالے، زبان سے کہہ کر کے، ہاتھ سے مار کر کے، اس طریقے سے. اور لمزہ کیا ہے؟ اشارے کے ذریعے سے. لمزہ کیا ہے؟ اشارے کے ذریعے سے. اسی طریقے سے ایک معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہمزہ پیٹھ پیچھے برائی بیان کرنا اور لمزہ سامنے برائی بیان کرنا. المہم یہ ہے کہ دونوں میں، ہمزہ اور لمزہ میں ہوتا کیا ہے کہ کسی بھی طریقے سے کسی انسان کی برائی بیان کرنا، اسے تکلیف پہنچانا، اسے اذیت دینا، اس میں عیب نکالنا، اس پر تان کسنا، یہ سارے کے سارے معنی کیا ہے؟ اس میں شامل ہیں. تو آسان لفظوں میں یہ کہا جائے کہ تباہی اور بربادی ہر اس شخص کے لیے جو لوگوں میں عیب نکالے، لوگوں کو برا بھلا کہے، لوگوں کو تکلیف پہنچائے، لوگوں کو تان کرے، لوگوں پر آوازیں کسے،
اس طرح کے تمام لوگوں کے لیے کیا ہے؟ تباہی اور بربادی ہے۔ الذی جمع مالا وعددہ، جو مال کو جمع کرتا ہے اور اسے کیا کرتا ہے؟ سینتتا ہے، سینتنا جانتے ہیں، اور اس کو کاؤنٹ کرتا رہتا ہے، ہر دن اس کو کیا ہے؟ گن گن کر کے رکھتا ہے۔ جو مال کو جمع کرے اور کرتا ہے اور کیا کرتا ہے؟ اس کو سینتتا، ہر دن اس کو کاؤنٹ کرتا اور گنتا رہتا ہے۔ حالانکہ اسے معلوم ہوتا ہے، لیکن محبت میں اتنا گرفتار ہوتا ہے کہ جیب میں سے بار بار نکال کر کے کیا اسے آدمی گنتا رہتا ہے، یا جیسے اکاؤنٹ کھول کر کے بار بار اس کو دیکھتا رہتا ہے۔ وہ گننے کا مطلب کیا ہے کہ اب آپ آدمی کیا ہے؟ اکاؤنٹ کھول کر کے، یعنی جو بھی ایپس وغیرہ ہے اس کے ذریعے سے بار بار اماؤنٹ کو چیک کرتا رہتا ہے، گنتا رہتا ہے۔ کیا مال کا جمع کرنا تباہی اور بربادی کا ذریعہ ہے؟ یہاں ذکر کیا گیا۔ کیا کوئی آدمی مال کو اگر اکٹھا کرتا ہے، جمع کرتا ہے، تو یہ غلط ہے؟ دونوں یہ ہے، جیسا کہ آپ اگر کوئی آدمی مال کو جمع کرتا ہے زکوٰۃ، خیرات اور لوگوں کے حقوق کو ادا کرنے کے بعد، تو اس میں کوئی عیب نہیں۔ جیسے آدمی زکوٰۃ نکال دیا، جن لوگوں کو دینا ان کو دینے کے بعد پھر وہ مال کو اکٹھا اور جمع کرتا ہے گھر بنوانے کے لیے، مکان لینے کے لیے، کاروبار کرنے کے لیے، تو کوئی عیب نہیں ہے۔ عیب کب ہے کہ آدمی مال کو اکٹھا اور جمع کرے اور بخیلی اختیار کرے، زکوٰۃ نہ دے، صدقہ و خیرات نہ کرے، خرچ کرنے والوں پہ خرچ نہ کرے، تو ایسی صورتحال میں کیا ہے؟ مال اس کے لیے کیا ہے؟ فتنے کا اور سبب جو ہے خرابی کا ذریعہ ہے۔ اور ویسے بھی مجموعی طور پہ مال فتنہ ہے، مجموعی طور پہ کیا ہے؟ مال فتنہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ان لکل امت فتنہ، ہر امت میں فتنے کا کوئی نہ کوئی سامان تھا، کوئی نہ کوئی جگہ۔ جیسے بنی اسرائیل میں فتنہ کیا؟ عورتیں تھیں، وفتنۃ امتی المال، اور میری امت کا فتنہ کیا ہے؟ مال۔ عورتیں بھی فتنہ ہیں لیکن مال سے، مال کے بعد، جی مال کے بعد ہے، لیکن بڑا فتنہ اس امت کا کیا ہے؟ مال۔ وفتنۃ امتی المال، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ اور عورتیں مردوں کے حق میں فتنہ ہیں۔ عورتیں زیادہ کس کے حق میں فتنہ ہے؟ مردوں کے حق میں فتنہ ہے، لیکن مال مردوں کے لیے بھی فتنہ ہے اور عورتوں کے لیے بھی فتنہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ما ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء، مردوں کے حق میں اپنی وفات کے بعد عورتوں سے بڑا کوئی فتنہ نہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو مردوں کے حق میں یا مردوں کے لیے عورتیں بہت بڑا فتنہ، لیکن مجموعی طور پہ مرد ہو یا عورت ہو، مال سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اسی لیے قیامت کے دن سوالات تو ہر طرح کے کیے جائیں گے، یعنی زندگی کے تمام چیزوں کے متعلق سوال کیا جائے، وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ہر چیز کے بارے میں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے متعلق اسپیشل سوال کیا جائے گا، خاص طور پہ سوال کیا جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن عمرہ فیما افنا، کوئی انسان قیامت کے دن آگے بڑھ ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ وہ ان سوالوں کو فیس نہ کر لے، اس کا جواب نہ دے۔ کیا سوال؟ عن عمرہ فیما افنا، عمر کے بارے میں کہ کہاں اس نے فنا کیا، گزارا۔ ہر آدمی عمر کے بارے میں سوال کیا، عمر کے ہر لمحے کے بارے میں سوال کیا، ایک ایک سیکنڈ کے بارے میں اس سے کیا ہے؟ سوال کیا جائے گا، کہاں گزارا ہے اسے۔ اور کیا ہے؟ وعن علمہ فیما فعل، علم کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اس نے علم کے مطابق کس قدر عمل کیا، جو جانتا تھا اس پر اس نے کس قدر عمل کیا۔ وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، اور مال کے بارے میں سوال کیا جائے گا، کہاں سے تم نے پیسے کمائے، ایک ایک ریال کا حساب دو کہ کہاں سے تم نے پیسے کمائے ہیں، اور پھر یہ بھی حساب دو کہ کہاں خرچ کیے۔ وعن جسمہ فیما ابلا، اور جسم کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور دوسری روایت میں ہے وعن شبابہ فیما ابلا، اور جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اس نے جوانی کو کہاں گزارا۔ یہ جو سوالات ہیں یہ مشکل سوالات ہیں، اس کے بغیر انسان آگے بڑھ ہی
نہیں سکتا ہے، عمر کے متعلق، علم کے متعلق، مال کے متعلق اور جوانی کے متعلق. کہ آدمی سوچے اور غور کرے کہ اگر کسی بھی انسان سے اگر پوچھ لیا جائے آج کہ اب تک تم نے جو پیسے کمائے کہاں کہاں سے کمائے، کتنے حلال ہے کتنے حرام ہے، کہاں کہاں خرچ کیے ہیں، تو کس قدر کیا انسان کے لیے مشکل ہوگا. بہت سارے پیسے تو آدمی یوں خرچ کر دیتا ہے کہ اسے یاد بھی نہیں ہوتا ہے کہ اس نے غلط جگہ پر خرچ کیا ہے. تو پرابلم کن لوگوں کے لیے ہوگی؟ ان لوگوں کے لیے ہوگی جو مال کو کی محبت میں گرفتار ہوں گے، اس کا صحیح استعمال نہ کرنے والے ہوں گے اور اس کو اکٹھا اور جمع کرنے والے ہوں گے. باقی وہ لوگ جو مال کو خرچ کریں اللہ کی راہ میں اور پھر اسے اکٹھا اور جمع بھی کریں دوسری ضروریات کے لیے، تو ایسے لوگ کیا ہے؟ ایسے لوگ کیا ہیں؟ ایسے لوگ اس وعید کے اندر شامل نہیں ہیں. الذی جمع مالا وعددا، جس نے مال کو جمع کیا اور کیا ہے اسے سید کر گن گن کر کے رکھا. یحسب ان مالہ اخلدا، اس کا خیال یہ کہ اس کا مال اسے ہمیشہ باقی رکھے گا، ہمیشہ رکھے گا. یہ جو ترجمہ باز قرآن تفسیر اس میں کیا گیا ہے کہ اس کا مال، اس کا گمان یہ کہ اس کا مال ہمیشہ رہے گا، یہ ترجمہ غلط ہے. کیا ہے ترجمہ؟ غلط ہے. یحسب، وہ خیال کرتا ہے جو مال کو اکٹھا اور جمع کرتا ہے، ان مالہ، یہ کہ اس کا مال، اخلدہ، اخلدہ یخلد، اخلاد کے معنی ہوتے ہیں ہمیشہ رکھنے کے. اس کا یہ خیال ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ رکھے گا، یعنی مال اس کو مرنے نہیں دے گا، مال ہمیشہ رہے گا، یہ ترجمہ نہیں ہے. مال اس کو ہمیشہ رکھے گا، ایسے مال کو سینتتا، اکٹھا کرتا اور جمع کرتا ہے، اس کی اتنی حفاظت کرتا ہے کہ گویا وہ مال اس کو کیا ہے؟ مرنے نہیں دے گا. سمجھ رہے فرق دونوں میں؟ یحسب ان مالہ اخلدا، اور یہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ رکھے گا. کلا، ہرگز نہیں. یہ زجر و توبیخ کے لیے، ڈانٹ اور ڈپٹ کے لیے، ہرگز نہیں ایسا. لینبذن فی الحطمہ، نبذ ینبذ کے معنی ہوتے پھینکنے کی، سختی کے ساتھ کسی چیز کو پھینکا جائے. ہرگز نہیں، وہ ضرور بھی ضرور حطمہ میں پھینکا جائے گا، ڈال دیا جائے گا. وما ادراک ما الحطمہ، اور تمہیں کیا معلوم کہ حطمہ کیا ہے. اس سے پہلے بھی ذکر کیا جا چکا ہے کہ جب قرآن میں اس طرح کے الفاظ آئے، وما ادراک ما القاریہ، وما ادراک ما الحاقہ، وما ادراک لیلۃ القدر، وما ادراک ما الحطمہ، تو اس کا مطلب یہ کہ انسانی عقل اور انسانی سوچ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی. جب بھی اللہ تعالیٰ اس طرح کی گفتگو کرتا ہے تو ایسی چیز کے بارے میں کہ انسان وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. جیسے کہا کہ القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، قاریہ قیامت کے ناموں میں سے کھڑکھڑانے والی. تمہیں کیا معلوم کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ تمہیں کیا معلوم کی کھڑکھڑانے والی کیا؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم کی لیلۃ القدر کتنی عظیم رات ہے. ایسے یہاں بھی کہا جا رہا ہے کہ وما ادراک ما الحطمہ، اور تمہیں کیا معلوم کی حطمہ کیا ہے. نار اللہ الموقدہ، نار اللہ، اللہ کی آگ، الموقدہ، جلائی ہوئی، اللہ کی جلائی ہوئی آگ. حطمہ جہنم کے ناموں میں سے ایک نام. حطمہ یحتمو کے معنی ہوتے ہیں کہ اتنی سخت آگ ہو کہ ایک دوسری چیز کو چیر دے، پھاڑ دے، توڑ دے. جیسے آگ بہت اگر سخت ہو اور اس کو آپ کسی گلاس میں ڈال دیں، کسی اس طرح کی چیز میں، تو کیا اس کو چکنا چور کر دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام، بخاری کی روایت ہے، جب آپ معراج گئے تھے تو آپ کہتے ہیں کہ وقد رأیت جہنم یحتم بعضہ بعضا، میں نے جہنم کو دیکھا کہ اس کی آگ اتنی سخت ہے کہ بعض حصے کو توڑ پھوڑ رہی ہے. اس کی سختی، جہنم کی آگ کی سختی جو ہے وہ کیا ہے؟ اپنے ہی میں ایک دوسرے کو کیا ہے؟ توڑ رہی ہے. ہرگز نہیں وہ حطمہ میں داخل کیے جائیں گے، ڈالے جائیں گے، پھینکے جائیں گے. اور آپ کو کیا معلوم کہ حطمہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی جلائی ہوئی آگ. معلوم یہ ہوا کہ جہنم کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ الحطمہ بھی ہے. التی تطلع علی الافئدہ، افئدہ یہ فؤاد کی جمع. فؤاد کے معنی ہوتے ہیں دل کے. فؤاد کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ دل کے. اسی کی جمع ہے، اس کا پلورل ہے افئدہ. التی تطلع، اطلاع، اطلاع کے معنی ہوتے ہیں جھانکنے کے. کیا معنی ہوتے ہیں؟ جھانکنے کے.
التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں میں جھانکے گی، یعنی جو آگ دل تک پہنچ جائے گی۔ تمہیں کیا معلوم کہ وہ حطمہ کیا اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے جو دلوں تک کیا ہے پہنچ جائے گی۔ دنیا کے اندر جو آگ ہے وہ دل تک نہیں پہنچتی ہے، یا دنیاوی آگ میں اگر آدمی کو ڈال دیا جائے تو وہ آگ سینے تک دل تک نہیں پہنچے گی، دل تک پہنچنے سے پہلے انسان کیا ہے مر جاتا ہے۔ یہ جو دنیا کی آگ میں اگر انسان کو ڈال دیا جائے تو دل کیا ہے، دل بہت اندر ہے نا، وہاں آگ پہنچے اس سے پہلے انسان کیا ہے مر جاتا ہے۔ لیکن چونکہ جہنم میں موت آنی نہیں ہے، اس لیے آگ کہاں تک پہنچ جائے گی، وہاں تک پہنچ جائے گی۔ یعنی اتنی تمازت ہوگی اس میں، اتنی سختی ہوگی کہ وہ آگ کیا ہے دل تک پہنچ جائے گی۔ انہا علیہم مؤصدہ، اور وہ آگ ان پر بند ہوگی، بند کی ہوئی ہوگی، وہ آگ ان پر کیا ہے بند کی ہوئی ہوگی۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ الفاظ جتنے بھی اس میں آئے سب مشکل ہے۔ اوصدہ یوصد و یصاد کے معنی ہوتے ہیں بند کرنے کے، دروازہ آپ نے بند کر دیا۔ آگ ان پر بند کی ہوئی ہوگی، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ کہیں سے سوراخ ہوگا تو آگ تھوڑی تھوڑی نکلے گی تو کیا ہے اس کی تمازت اور سختی کیا ہوگی کم ہو جائے گی، ایسا نہیں ہوگا، وہ آگ ان پر کیا ہوگی بند ہوگی۔ فی عمد ممددہ، اور یہ جو ہوں گے یہ مضبوط ستونوں میں بندھے ہوئے ہوں گے۔ کون؟ جہنمی لوگ مضبوط ستونوں میں کیا ہوں گے بدے ہوئے ہوں گے۔ عمد کے معنی ہوتے ہیں ستون کے، پلر کے، ممددہ پھیلے ہوئے، لمبے لمبے ستونوں میں یہ کیا ہوں گے بدے ہوئے ہوں گے۔ ایک معنی یہ، دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ آگ ہی ایسی ہوگی کہ ایسا گویا کہ وہ پلر ہو اور لمبی ہو اور چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہوگی، لیکن زیادہ درست معنی یہی لگ رہا ہے، اور دونوں معنی اس میں کوئی مستبعد اور بعید چیز نہیں ہے کہ انسان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا تو جہنم چاروں طرف سے کیا ہوگی بالکل پیک ہوگی، سیل کی ہوئی ہوگی، جہنم کی آگ کا کوئی بھی حصہ باہر نہیں ہوگا۔ دوسرے یہ ہے کہ چاروں طرف سے وہ کیا ہے پلر لگے ہوئے ہوں گے، لمبے لمبے پلر کی آدمی باہر نہ نکل سکے، یا پھر یہ کہ انہیں خود ہی جہنم کے اندر جہنمیوں کو لمبے لمبے ستونوں اور پلر میں کیا ہے باندھا تاکہ وہ کہیں جا نہ سکے۔ اور یہ سارے معنی کیا ہے درست اور صحیح ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ سجدہ میں بیان کیا ہے کہ جہنمی جہنم سے نکلنا چاہیں گے۔ ہر آدمی جب کہیں بھی تکلیف میں ہوگا تو کیا کرے گا وہاں سے، کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیہا، جب جب اس سے نکلنا چاہیں گے فوراً پھر ان کو جہنم میں لوٹا دیا جائے گا۔ سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے اسے بیان کیا ہے۔ اندازہ کریں اس طریقے سے جیسے آپ گاڑی کے اندر ہوں اور گاڑی بند ہو جائے، آپ اس سے نکل نہ سکے اور آگ لگی ہوئی ہو، تو آپ اندازہ کر سکتے ہو کہ کیا صورتحال اس وقت آپ کی ہوگی اور کس قدر تکلیف ہوگی۔ یہی صورتحال جہنمیوں کی ذکر کی جا رہی ہے کہ جہنم میں وہ بالکل سیل کیے ہوئے ہوں گے، نہ وہ نکل سکیں گے، نہ آگ کا کوئی حصہ باہر نکل سکے گا، کہیں سے سوراخ نہیں ہوگا کہ آگ کی تمازت اس کی تپش کیا ہے کم ہو جائے۔ آپ کیا کرتے ہیں کہ جب آگ کہیں لگ جاتی ہے تو کھلا میدان ہے تو آگ کی تپش کیا ہے کم ہو جاتی ہے، لیکن اگر کسی کمرے کے اندر پیک کمرہ ہو اور آگ وہاں لگ جائے تو کیا ہے اس کی تپش، اس کی گرمی، اس کی حرارت بہت زیادہ سخت ہوگی۔ تو اس کی طرف اللہ رب العالمین نے یہاں اشارہ کیا کہ جو آگ اللہ رب العالمین کی جلائی ہوئی ہے، جس آگ کے اندر یہ داخل کیے جائیں گے، یہ آگ کیا ہے بالکل ان پر بدی، اور یہ آگ میں آگ ان کے اوپر بدی ہوئی ہوگی، یعنی بالکل اس میں سیل کر دیے جائیں گے، آگ کا کوئی حصہ باہر نہیں نکلے گا، نہ یہ نکل سکیں گے۔ مزید یہ کہ مضبوط اور لمبے لمبے پلرز کے اندر ان کو باندھا گیا ہوگا تاکہ یہ نکل نہ سکے، وہاں سے آگے نہ بڑھ سکیں۔ یہ اس سورہ کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ چیزیں بیان فرمائی۔ معلوم یہ ہوا کہ لوگوں میں عیب نکالنا، لوگوں کو چڑھانا، لوگوں کو تکلیف پہنچانا، اور اسی طریقے سے لوگوں کی غیبتیں کرنا، یہ سب چھوٹے موٹے جرم اور گناہ نہیں، بلکہ یہ جرم کی جو سزا بیان کی جا رہی ہے وہ کیا ہے، یہ ہے کہ
خطامہ کے اندر داخل کیے جائیں گے، اور یہ کیا اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہوگی جو کہاں پہنچ جائے گی؟ دلوں تک پہنچ جائے گی، اور جو آگ میں یہ کیا بالکل سیل کر دیے جائیں گے، نہ آگ کا کوئی قطرہ باہر نکلے گا، نہ یہ اس جہنم سے باہر نکل پائیں گے، اور مضبوط جو ہے پلرز کے اندر بدے ہوئے ہوں گے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں کن لوگوں کے لیے بیان کی جا رہی؟ ان لوگوں کے لیے جو لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، لوگوں کی غیبتیں کرتے ہیں، لوگوں کو تانا دیتے ہیں، لوگوں پر آوازیں کستے ہیں۔ اور عام طور سے بتایا جا رہا کہ ایسا کرنے والے لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو مال کے حریص ہوتے، جن کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہوتی ہے اور اسے خرچ نہیں کرتے، ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کو حقیر اور ذلیل عام طور سے کرتے رہتے ہیں۔ تو اخلاقی طور پہ یہ خطرناک قسم کی کا جرم اور برائی ہے، جس کی طرف اس سورہ کے اندر کیا ہے، اشارہ بھی کیا گیا ہے اور وعید بھی دی گئی، دھمکی بھی دی گئی ہے۔